ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ میں ہوں عاطف عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ٹرانسجینڈر کا جو بل پیش کیا گیا تھا اس کے حقائق اور اس پر یہ کیسے یہ آگے پیش ہوا اور یہ کب پیش ہوا، اس پہ بات کریں گے۔ آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے اس پہ۔ میں اس پہ بات نہیں میں نے کی، لیکن میں نے سوچا کہ آج تھوڑے سے کچھ حقائق ہیں وہ آپ تک پہنچائے جائیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بل جو ہے پاکستان پر بدترین مغربی تہذیبی جارحیت ہے۔ یہ اصل میں اغیار کے دباؤ میں سارا کچھ کیا گیا ہے، اور یہ اس کا میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ 2018 میں مسلم لیگ نون کی حکومت کے آخری دنوں میں خواجہ سراؤں کے حقوق کی آڑ میں پیپلز پارٹی نے یہ بل پیش کیا تھا۔ کرنا بھی ان کو چاہیے تھا کیونکہ بلاول ہیں ان کے پاس۔ بل پیش کرنے والوں نے خواجہ سراؤں کے حقوق کا سہارا لے کر کمال چلاکی کے ساتھ قانونی مسودہ جو ہے وہ تیار کیا۔ اس میں ہم جنس پرستوں کے لیے قانونی تحفظ کا ایک شاندار موقع فراہم کیا۔ یہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں کہ کیسے یہ انہوں نے موقع فراہم کیا اور یہ کیسے انہوں نے شکیں چھوڑی ہیں۔ اس میں پہلا آپ دیکھیں کہ جو اس ایکٹ میں ٹرانسجینڈر کی تعریف میں کی گئی ہے نا، اس میں بایولوجیکل مکمل مرد اور عورت کو بھی اپنے احساسات، جب اس کو احساس ہو جائے کہ میں اس ٹائم اب میں ہوں تو مجھے احساس ہو گیا میں عورت ہوں، تو میں جا کے اپنا شناختی کارڈ پہ تبدیل کروا لوں کیونکہ مجھے احساس ہوا ہے۔ یہ کیسی بے حیائی کا دروازہ انہوں نے کھولا ہے۔ اور اس کا دوسرا ہے، ان افراد کو یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ چاہے تو مکمل مرد یا عورت ہونے کے باوجود اپنے شناختی کارڈ میں اپنے احساسات کے مطابق تبدیلی بھی کروا سکتے ہیں۔ مطلب کہ میں نے اگر اپنے شناختی کارڈ پہ میں اگر پیدا مرد ہوا ہوں تو میرے شناختی کارڈ پر مرد اندراج ہے، تو آگے جا کے مجھے احساس ہوا ہے میں عورت ہوں تو میں اپنے شناختی کارڈ میں عورت اندراج کروا لوں۔ اگر میں عورت ہوں تو آگے جا کے مرد اندراج کروا لوں۔ یہ دیکھیں یہ کمال کیسا ہے، اس میں انہوں نے طریقہ نکالا ہے۔ اس کے نتیجے میں وہ مرد جو حکومتی کاغذات میں عورت ہے، اس کی کسی مرد سے بھی وہ شادی کر سکتا ہے۔ یہ اس سے ہم جنس پرستی کا دروازہ کھل گیا کیونکہ قانونی شکل مل گئی نا اس کو۔ آپ اندازہ کریں ان کی چلاکی اور ہوشیاری چیک کریں، یہ کیسا، جس بندے نے یہ قانون کا جو پورا بنایا نا سٹرکچر، اسے جوتے مارنے چاہیے۔ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہ آپ مغرب میں نہیں بیٹھے۔ اس کے خلاف باقاعدہ قانونی کارروائی ہونی چاہیے اور ہمارے علماء کو اس پہ آواز بلند کرنی چاہیے۔ یہ توہین مذہب کے زمرے میں آتا ہے کہ ہم کیا مرد کو کیا کرنا چاہتے ہیں اور عورت کو کیا کرنا چاہتے ہیں، اور یہاں پہ کیسی بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں۔ اور اس میں ایک اور بھی آپ اندازہ کریں کہ ایک عورت جو پیدائشی طور پر عورت ہے، وہ مرد رجسٹرڈ ہو کر وراثت میں حصہ دگنا کروا سکتی ہے۔ یعنی کہ یہ ایک نیا فتنہ پیدا بھی ہو سکتا ہے اس کے ساتھ کہ ایک عورت ہے وہ رجسٹرڈ مرد ہو جائے گی تو وراثت میں اس کا حصہ ویسے بھی ڈبل ہو جائے گا۔ یہ کیسا انہوں نے عجیب سی انہوں نے بھیانک کام کیا ہے کہ اس ملک کو انتشار کی طرف ہی جائے یہ ملک، اس میں کوئی سکون نہ آئے۔ پتہ نہیں ان کے کیا مفادات تھے۔ گزشتہ 3 سالوں میں آپ کو بتاؤں، جب یہ بل پیش کیا گیا، جو درخواستیں ہیں نا جو انہوں نے بتائی ہیں، وہ 28,723 افراد نے جنس سے علیحدہ شناخت کے لیے درخواست دی ہے۔ یہ آپ اندازہ کریں ان کا، یہ 3 سالوں میں درخواستیں آئی ہیں ان کی، یہ حالت ہے ان کی، اور یہ کیسے کیسے تحفظ دے رہے ہیں۔ اور اس پورے طریقہ کار میں خوفناک بات یہ ہے کہ اس قانون کے تحت کسی میڈیکل معائنے یا کسی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو بس احساس ہوا ہے، آپ نے طے کیا، اور بھائی یہ کیسے قوانین آپ لا رہے ہیں۔ پھر بعد میں آپ کہتے ہیں ہمیں تو پتہ نہیں چلا، ہمارا تو مقصد ہی یہ نہیں تھا، اب ہم واپس لے لیں گے، ہم یہ کر لیں گے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں جماعت اسلامی کے سینیٹر جن کا نام ہے مشتاق احمد خان، انہوں نے مرد مجاہد بن کر اس کو چیلنج کیا ہے۔ میں ان کو مرد مجاہد سمجھتا ہوں۔ اس پورے نظام میں کوئی شخص نہیں بولا، ان کو سلوٹ کرنا چاہیے۔ کوئی انہوں نے اس کو بے نقاب کیا، انہوں نے چیلنج کیا۔ اب یہ جا رہا ہے جی وہ اس کی طرف وہ ریفر کر رہے ہیں اپنا شرعی عدالت کی طرف۔ اب آپ کیسے شرعی عدالت کی طرف بھیج رہے ہیں؟ اس بندے کو لانا چاہیے سامنے جن لوگوں نے یہ قوانین لا کر پیش کیے، کن کے کہنے پر پیش کیے انہوں نے، آگے انہوں نے ملک کا ستیہ ناش کیا ہے۔ 2018 میں یہ پیش کیا اور یہ چپکے چپکے سے یہ واردات یہ ہونے لگی تھی۔ اب اس پر مکمل امپلیمنٹ ہو جانا تھا، تو یہ تو دعائیں دینی چاہیے جماعت اسلامی کے ان سینیٹر کو۔ میں جماعت اسلامی کا اسپوکر پرسن نہیں ہوں، لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں ان کو۔ اس پر ڈاکٹر اسرار صاحب نے بڑی خوبصورت کیا ہوا ہے وہ بیان،
بے حیائی پر. یہ بے حیائی کے پردے کھولنا چاہتے ہیں, یہ چاہتے ہیں بے حیائی عام ہو. یہ تو اسی چکر میں رہے ہیں ہمیشہ, اور اب بھی یہی کرنا چاہ رہے تھے. یہ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. اور ہمارے جو علماء حضرات ہیں, خدا را آپ بھی کم از کم وہ یہ جو مصلحت کا دامن ہے نا, اسے تو چھوڑ دیں. کم از کم حق بات تو کیا کریں. اب دیکھیں آپ جتنے علماء ہیں جو عمران خان کے دور میں گلے پھاڑ پھاڑ کر ان کے گلے خشک ہو جاتے تھے, آج وہ خاموش بیٹھے ہیں, بات ہی نہیں کر رہے. اور کچھ تو دینی جماعتیں اس حکومت میں, ایک دینی جماعت, بڑی دینی جماعت جو ہے وہ حصہ بھی ہے. وہ مولانا تو ان کا تو اسلام خطرے میں آ جاتا تھا, لیکن اب اسلام خطرے میں نہیں ہے ان کا. ان کے ہوتے ہوئے یہ سارے کام ہوئے ہیں. ان کے ہوتے ہوئے تو جشن آزادی پر مجرا دیکھا گیا, ایک لفظ نہیں زبان سے نکلا. ویسے وہ باتیں کرتے تھے دھرنے میں, عورتیں آتی ہیں, شریف عورتیں نہیں آتی, فلاں ہوتا ہے, ڈھینگ ہوتا ہے. یہ ان کو پتا تھا ساری باتیں کرنے کا. جب یہ بل پیش کیا گیا, اس بل پر اتنی دیر ہو گئی ہے, ورکنگ ہو رہی تھی, کوئی زبان نہیں کھولی. کیونکہ یہ ہے ہی ان کے ایجنٹ, یہ ہے ہی مغرب کے ایجنٹ ہیں. یہ چاہتے ہیں اس ملک میں بھی ایسے ہی بے حیائی پھیلے اور فتنہ پھیلتا چلا جائے. لیکن یاد رکھیں, جس بات کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر چکے ہوں, اس میں پوری دنیا کے لوگ بھی مل جائیں تو اس کو تبدیل نہیں کر سکتے. یہ بات یاد رکھنی چاہیے, کیونکہ یہ فیصلہ اللہ کا ہے. مرد مرد ہے, مرد کو مردوں کے حقوق حاصل ہے, عورت عورت ہے, عورت کو عورتوں کے حقوق حاصل ہے. اسلام میں, قرآن میں کوئی چیز ایسی واضح نہیں کی گئی کہ کوئی درمیانی جنس ہے. جس کی مشابت عورتوں جیسی ہے وہ عورت ہے, جو مرد ہیں وہ مرد کہلائیں گے. اسلام نے ایسی کوئی نہیں مشابت کی کہ آپ کو احساس پیدا ہو تو آپ یہ کر لیں تو وہ کر لیں. جس کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کر چکے ہیں اس پر کوئی بات نہیں ہو سکتی. اور نہ ہی ایز اے مسلمان یہ کسی کو حق حاصل ہے, نہ ہی کسی غیر مسلم کو حق حاصل ہے. جو فیصلہ آپ میں اللہ اور اس کے رسول کر دیں وہ آپ کو منوان قبول کرنا پڑے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.